جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہے۔ جو اس نے دفنایا تو اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے اس کو سکھوایا کہ دفنا دے اس لاش کو کس طریقے سے دفنانا ہے۔ تو کوے نے دوسرے کوے کی لاش کو دفنایا مٹی کھود کے، تو اس سے اس کو سیکھنے کو ملا کہ میں اس کو اس طریقے سے دفنا دوں۔ ہم نے اس سے سیکھا، ہم نے وہ دیکھا تھوڑی واقعہ، ہمیں کتاب سے سیکھنے کو ملا۔ قرآن میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں یہ آپ لوگ واقعی اس کو لٹرلی اس کو مانا کرو، یعنی جو ہے ویسا ہی ہے۔ ہم اس کو لیتے ہیں اپنے پیٹرن کے مطابق جو ہم نے بچپن سے لے کے آج تک سیکھا ہوا ایک ایک لفظ کا مطلب، تو ہمیں وہ اثر نہیں ہو پاتا جو ہونا چاہیے۔ اللہ کے ڈر کی پکچر نہیں بنی ہوئی، اللہ کے ساتھ کی پکچر نہیں بنی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کس طریقے سے، اس کی کوئی پکچر نہیں ہے ہمارے دماغ میں۔ صرف ہمیں بچپن سے لے کے آج تک یہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، ہمیں معاف کر دے گا، یہ کر لو، وظیفے کر لو، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ہمیں اللہ کی وہ اصل پکچر ہی نہیں دکھائی گئی ہمارے ماں باپ کی طرف سے، کیونکہ ہم بھی ہمارے والدین جو ہمارے پیچھے گزرے وہ بھی ایسے ہی اور ہم بھی ایسے ہی جعلی اور ہم بھی جعلی۔ تو اس لیے وہ مطلب یہاں بھی جو بچے ہیں یہ جو ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے جن کی یہ اب ان کو ان کے مطلب بالکل پیور اور واقعی بتانے کے جو لفظ ہے ان کا واقعی میں یہ مطلب ہے کہ اللہ بول رہا ہے مجھے سے ڈرنا تو مجھے سے ڈرنا۔ قرآن میں آیا ہے یہودیوں کے بارے میں جو ان کی کیٹیگری بتائی جا رہی ہے، نبیوں کے دشمن، یہ مومنوں کے دشمن، یہ مسلمانوں کے دشمن، کیا کیا چالے چلتے ہیں سب اللہ بتا رہے ہیں، واقعی میں آج بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، مگر ہم پڑھ ہی نہیں رہے نہ۔ ہم اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان سے نمٹنا کیسے، مگر ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں عربی میں، اور ہم نے تو اپنا خدا بنایا ہوا امام صاحب کو اور مفتیوں کو اور ان پر اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو، اپنی دادی اماں کو، خاندان کی عورتوں کی نانی اماں اور دادی اماں نے جو بول دیا وہ بس وہی فائنل اور آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا سپارہ اور سورہ نساء، آیت سورہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ، یا کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کو راہ نکالیں، یقین مانو یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کو پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے، بس ان کے ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی۔ پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا گلہ اور سری دلیل عنایت فرمائی، اور ان کا کال لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت سخت قول و قرار لیے۔ یہ سزا تھی بے سبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ قدرت قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن پر آپ ان پر گواہ ہو۔ جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی، ان کے ظلم کے باعث، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث۔ اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے، لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، اور جو پہلے آپ اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا حکمت ہے۔ جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز نہ بخشے گا، اور نہ انہیں کوئی راہ دکھا دے گا بجز جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے، اور ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح ابن مریم تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے۔ اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ مسیح کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تنگ وار یا تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ مقرب فرشتے کو۔ اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ بس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کیے ہیں ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور جن لوگوں نے تنگ و عار اور سرکشی اور انکار کیا انہیں المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور تورات صاف نور اتار دیا۔ بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا، اور انہیں اپنی طرف سے راہ راست دکھا دے گا۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ بس اگر بہنیں دو ہوں
تو انہیں کل کل چھوڑے ہوئے کا 2 تہائی ملے گا، اور اگر کئی شخص اس کے ناطے کے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں، بجز ان کے کہ جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبے کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کی قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ قرعہ کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہیں دین سے نا امید ہو گئے، تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، بشرط یہ کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاریاں کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ دوبارہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو اور کونیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عدالت نہیں
کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے۔ عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرے ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو کہ جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر ان کے عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی۔ ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، بس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا جا۔ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے لیے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو قیامت تک رہے گی۔ اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان و زمین میں دونوں کے درمیان کا کل مالک اللہ ہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو۔ وہ جس سے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسول کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں۔ بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روح گردانی نہ کرو پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو روز آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر تو ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ دو شخص نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں
تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہے تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارے پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ کہنے لگے، الہی، مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، بس تو ہم میں اور ان کے نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگردہ پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ آدم کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے گناہ اپنے سر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گزرا ہو گیا، اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر تو بڑا پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے وہ کسی کو قتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے، اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی ہیں رہے، جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے پھرے۔ ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا بھاری عذاب ہے۔ ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں اور تم پر قابو پا لیں تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بڑی بخشش والا اور رحم والا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، بلکہ اس کی مثل اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں، تو بھی ممکن نہیں کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے۔ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے۔ یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں، لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے، ان کے لیے تو دوامی عذاب ہے۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا۔ عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت والا و حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ گر پڑے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جائیں تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی
ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس آئے تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کے ٹال دو۔ اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصرف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان و یقین والے ہیں ہی نہیں۔ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور ہے۔ یہودیوں میں اس تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو، صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ اور ہم نے یہود کو ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے مطابق حکم نہ دیں وہی ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے اس کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کرے وہ بدکار فاسق ہے۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی باتوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجیے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیں۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، اگر منظور مولا ہو تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے، اور ان سے ہوشیار رہیں کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ بے حکم ہی ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادام ہونے لگیں گے، اور ایماندار کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں،
ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہیں؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہو، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی۔ یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی، اور یہ بھی جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔ انہیں ان کا عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک میں سرفروش فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ اور اگر یہ لوگ تورات، انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کی شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا۔ یہی تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہو۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔
ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھا تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ دراصل سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں الناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہے اور نہ نفع؟ اللہ ہی خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے۔ جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشیں افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ الحمدللہ یہ ہمارا 6واں سپارہ کمپلیٹ ہو گیا اور سورہ مائدہ چل رہی ہے۔ ہاں بھائی بچوں، کیا سمجھ آیا؟ کوئی سوال؟ کل سے اپنے پاس ایک نوٹ پیڈ رکھنا اور پینسل رکھنا، جو بیچ میں سے کوئی پوائنٹ آتا ہے اس کو نوٹ کرا کرو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہے۔ یعنی کسی بھی کام کا ارادہ یا فیصلہ اپنے کسی بھی معاملات میں ہو جو اللہ نے حکم کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیٹرن بتایا اس کے مطابق نہیں کرتا وہ فاسق ہے۔ ہاں ایک بھائی نے اپنے کوئی آدم کے 2 بیٹوں کی لڑائی، انہوں نے ایک کو قتل کر دیا، تو اس وقت اس نے قتل تو کر دیا، اس نے دفنایا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے اس کو سکھوایا کہ دفنا دے اس لاش کو، کس طریقے سے دفنانا ہے۔
تو कौवे ने दूसरे कौवे की लाश को दफनाया मट्टी खोद के, तो उससे उसको सीखने को मिला कि मैं इसको इस तरीके से दफना दूं। हाँ दो भाई। हाँ उनके औलाद, हम भी तो आदम के औलाद हैं। हाँ बिल्कुल, दफनाने का पता नहीं था, कौवे से सिखाया इस तरीके से मट्टी में दबा के। हाँ हाँ, उसके बाद नहीं फिर रसूल भी भेजे, किताबें ही भेजी, ईसाई इसमें भी तो है ना। ये हमने इससे सीखा, हमने तो वो देखा थोड़ी वाकया, हमें किताब से सीखने को मिला। हाँ जाहिर सी बात है, दफनाना चाहिए जो अल्लाह का हुक्म है। बाकी जो जलाते हैं कुछ ताबूत में डाल के, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो तो सही है ना, मट्टी में डालते हैं, मगर ये तकरीबन ईसाई हजरात ही करते हैं कि वो ताबूत में डाल के उसको कब्र में डालते हैं। हाँ ये तो इनकी अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं, तरीक़ेकार। असल तरीका तो इस्लाम का ही है ना, बाकी जो भी कह रहे हो सारे बातिल तरीके हैं। और अच्छा एक चीज़ मैं नोट करवाऊँ कि कुरान में जो जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आप लोग वाकई इसको लिटरली इसको माना करो, यानी जो है वैसा ही है। हम इसको लेते हैं अपने पैटर्न के मुताबिक, जो हमने बचपन से लेके आज तक सीखा हुआ है, एक एक लफ्ज़ का मतलब, तो हमें वो असर नहीं हो पाता जो होना चाहिए। तो जो जो लफ्ज़ आ रहे हैं वो लिटरली उसका वाकई मतलब वही है और वही लेना है। तो अल्लाह ताला बोल रहा है कि मुझी से डरना है, शैतान तुम्हें इन इन चीज़ों से डराएगा। अल्लाह ताला बता भी रही है सारे वो प्रोटोकॉल हैं जिनकी बात कर रहा था कि अल्लाह ताला एक बंदे को देता है, इनके हदीस से मौजूद है। मैं कहना चाह रहा हूँ इन लफ्ज़ों का मतलब हमें वाकई लेना चाहिए। ये कि मैं जो उस दिन बता रहा था कि अल्लाह ताला ने प्रोटोकॉल देता है, तो वो यही प्रोटोकॉल्स हैं जो अल्लाह ताला बता रहा है कि एक एक चीज़ बता रहा है कि तुम्हें शैतान इन इन तरीकों से डराएगा, दिखलाएगा, तुम अल्लाह ही से डरना, अल्लाह ही से उम्मीद लगाना। अल्लाह ताला जिस जगह बोल रहा है मुझे से डरना, शैतान से नहीं डरना, शैतान तुम्हें डराएगा। तो ये जो अल्लाह ताला बात कर रहा है, इससे हमें वाकई मानना है कि ऐसा ही होगा, और उसका जो उस लफ्ज़ का मफहूम है, उसका जो फील है, हमें वैसा ही लेना है वाकई। हमें इतना फील नहीं होता क्योंकि हमारा मसला ये है कि हम किसी और पैटर्न पे पले बड़े हैं, हमने बचपन से हमारे वो लफ्ज़ों का मतलब और वो डर और खौफ हमारे दिलों में नहीं आता, क्योंकि बचपन से नहीं डाला गया। तो ये जो हम किताब पढ़ रहे हैं, आज छठा सिपारा हम पढ़ चुके हैं 6 दिनों से, तो इसमें जो जो अल्फाज हुए हमें उसकी फीलिंग नहीं आती, क्योंकि हम दू- सिखाया नहीं गया। दूसरा हमें उसका जो उन मतलब उन लफ्ज़ों का जो मतलब देना था, जो हमारे दिमाग में पिक्चर बनानी थी, वो बनी भी नहीं। अल्लाह के डर की पिक्चर नहीं बनी हुई, अल्लाह के साथ की पिक्चर नहीं बनी हुई कि अल्लाह ताला से डरना किस तरीके से, उसकी कोई पिक्चर नहीं है हमारे दिमाग में। सिर्फ हमें बचपन से लेकर आज तक यही बताया गया कि अल्लाह ताला बड़ा रहमान है, हमें माफ़ कर देगा, ये कर लो, वजीफे कर लो, 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है। तो हमें अल्लाह की वो असल पिक्चर ही नहीं दिखाई गई हमारे माँ बाप की तरफ से, क्योंकि हम भी, हमारे वालिदैन जो हमारे पीछे गुजरे वो भी ऐसे ही और हम भी ऐसे ही जाली, और हम भी जाली। तो इसलिए वो मतलब नहीं। अब ये जो बच्चे हैं, ये जो अभी स्टार्ट हो रहा है, जिनकी ये, अब इनको इनके मतलब बिल्कुल प्योर और वाकई बताने के ये जो लफ्ज़ है उनका वाकई में ये मतलब है कि अल्लाह बोल रहा है मुझे से डरना, तो मुझे से डरना। अल्लाह ताला बता रहा है कि शैतान तुम्हें इन इन तरीकों से डराएगा, तो डराएगा, इसका मतलब ये वाकई लेना है, और इन बच्चों को ऐसे ही बताना है, जो कि हमारे बड़ों ने हमें नहीं बताया। जो कि अब ये जो जनरेशन है उनको इसी तरीके से एक एक मतलब वैसे ही बताना है कि जैसा लिखा हुआ वैसा वाकई है। उसके लिए हमें खुद को भी प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बच्चे, आप 10 बार बोलते रहोगे ये करो नहीं करेंगे जब तक आप खुद करते हुए नहीं देखो। तो ये पहले हमें खुद को मानना पड़ेगा, हमें देखकर जो आगे की नस्ल आ रही है वो सीखेगी, और ये सिखाना ज़रूरी है, वरना हम तबाही की तरफ है, हम जिल्लत और पस्ती की तरफ है, हम जलील कौम हैं। जी, तो आज भी मौजूद है वो झोजे जैसे हाँ वो जैसे लिखा हो वैसे ही है। यानी जो कुरान में आया है, यहूदियों के बारे में जो जो उनकी कैटेगरी बताई जा रही है, नबियों के दुश्मन, ये मोमिनों के दुश्मन, ये मुसलमानों के दुश्मन, क्या क्या चाले चलते हैं, सब अल्लाह बता रहे हैं, बाकी में आज भी ऐसा ही कर रहे हैं, मगर हम पढ़ ही नहीं रहे ना। हम, अल्लाह ताला ये भी बता रहा है कि इनसे निपटना कैसे, मगर हम तो पढ़ते ही नहीं है। हम तो पढ़ते हैं अरबी में, और हमने तो अपना खुदा बनाया हुआ है इमाम साहब को और मुफ्तियों को और इन
اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو، اپنی دادی اماں کو، خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں نانی اماں اور دادی اماں نے جو بول دیا وہ بس وہی فائنل، اور آگے پیچھے ایک نعت خوانی آ جائے اس نے جو بتا دیا وہی اور اللہ تعالیٰ ان کا بتا بھی رہا ہے، ان کی شکل بھی دکھا رہا ہے اور ان سے نپٹنا کیسے وہ بھی بتا رہا ہے، مگر ہم ان کو خدا سمجھتے ہیں، وہ چند لوگ ہمارے جو بڑے، ہمارے جو استاد علماء، ہمارے سیاستدان، ہمارے ٹی وی چینلز، ان کو ہمارے دماغوں میں ایسا بڑا کر کے پیش کیا گیا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان سے ٹکر لینے کی، کیونکہ ہمیں نفسیاتی طور پہ کمزور کیا گیا، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے پروٹوکولز ہے نہیں. اب ایسے ہی میں نے ایک میسج کرا کہ فلانا شخصیت کے بارے میں اسکول میں بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، بچپن سے ایک بچوں کی نفسیات میں ڈالا جاتا ہے، رول ماڈل بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اصل جو رول ماڈلز ہیں، جو اسلام کے رول ماڈلز ہیں، بچوں کی نفسیات میں وہ نہیں ڈالے جاتے. تو جب وہ اس رول ماڈلز کی تصویریں دیکھتے ہیں بچے چاروں طرف سرکاری دفاتر میں، تو وہ اس کو ہائرارکی میں اپنے سے بہت اوپر سمجھتے ہیں. تو آٹومیٹک جب بندہ کسی سامنے والے کو ہائرارکی میں سامنے اپنے سے اوپر سمجھنے لگے تو وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے. سر تسلیم خم جو بندہ اللہ کے آگے کرتا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے کرا تھا، سر تسلیم خم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. ہم مسلمان سر تسلیم خم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو سرنڈر کرتے ہیں. سرنڈر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم بار بار رفع دین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کہ ہم بے بس ہیں، تو ہی مائی باپ ہے، یعنی اللہ ہی تعالیٰ ہی سرنڈر کرتے ہیں. تو ایسے ہی جو بچوں کو اسکولوں میں دیتے ہیں یہ جو نالج سسٹم ہے، تو چند ایک شخصیات کو رول ماڈل بتایا جاتا ہے بچپن سے 1 2 3 کلاس سے لے کے، تو ان کو رول ماڈل بتایا جاتا ہے. تو وہ بچہ، وہ بہادر بچہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیے ہوتے ہیں، وہ چند ایک شخصیات کے سامنے سرنڈر کرتا ہے. وہ ہر جگہ پہ اس کو پاتا ہے، ہر جگہ وہ سنتا ہے، تو وہ سرنڈر کرتا ہے ان شخصیات کے سامنے جن کا کوئی زندگی سے لینا دینا نہیں ہے. رول ماڈل تو اصل پیغمبر ہوتا ہے، اصل رول ماڈل پیغمبر ہوتا ہے. اور یہ کتاب ہے جو ہمیں بتا دی اس کے اندر رول ماڈل ہے، لیکن ہمیں وہ پڑھائے نہیں جاتے. تو ہماری نفسیات میں ہوتا ہے جعلی سے رول ماڈل. تو ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں، جہاں پہ بھی ان کو دیکھتے ہیں، ہم ان کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، ہائرارکی میں اس کو اپنے سے اوپر سمجھتے ہیں. تو ہم پہلے ہی ہار مان چکے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے اوپر جا ہی نہیں سکتے. تو یہ قوم پستی کا شکار اس لیے اس کے رول ماڈل غلط ہیں، ٹک ٹاکرس ہیں، بےغیرت اور ناسور لوگ ہیں، کیونکہ ہم بھی ایسے ہیں، ہمیں وہ پسند ہے. تو رول ماڈلز آپ کا جیسا ہوگا آپ ویسے ہی ویسے ہی حرکتیں کرنے لگو گے، ویسے ہی سوچنے لگو گے، جس کو اپنا رول ماڈل مانو گے. یہ تو جنرل ہے، آپ کسی ایکٹر ہو گیا، کوئی ڈرامے والی، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اسی کے جیسے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں، اسی کے جیسا بول چال پسند کرتے ہیں، اسی کے جیسا دکھنا پسند کرتے ہیں. جس کو پسند کرتے ہیں آپ خود نوٹ کر لینا، جس کو آپ زیادہ پسند کرتے ہو اسی کے جیسا دکھنا چاہتے ہو، اسی کے جیسا بولنا چاہتے ہو، اسی کے جیسا بننا چاہتے ہو. تو یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو اسکولوں میں غلط رول ماڈل دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک یہ ایک لمبی بحث ہے کہ اسکولنگ سسٹم کتنا زہر ہے ایک انسانی بچے کے لیے. پاکستانی اسکولنگ سسٹم زہر ہے ایک پاکستانی بچے کے لیے، پاکستان کا اسکولنگ سسٹم. ہاں ہاں مطلب مطلب یعنی رسول اللہ کے بعد سسٹم کیسے چل رہا ہے اسلام کا؟ ہاں. اسلام ختم نہیں ہوا، اہل بیت کا صحابہ کرام نے، صحابہ کرام پھر بعد کے لوگ، اسلام پہلا، قرآن پوری دنیا میں گیا نا، صحابہ کرام لے کے گئے. نہیں نہیں یہ صحابی نہیں، غوث پاک اور یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ صحابی نہیں. یہ پاکستانی عوام کو بہت بڑے کنفیوژن ہے. یہ بڑی جو جماعت ہے ان کی طرف سے بڑا یہ ناسوریت پھیلائی گئی ہے کہ وہ ان اولیاء کرام کو صحابہ سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں اسلام انہوں نے آگے پھیلایا کیونکہ انہوں نے پکچر ایسی پیش کی گئی ہے ان کی. یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ رسول اللہ کی پیدائش کے، ان کے دور کے 600 سال بعد کی ان کی سب کی پیدائشیں 600 سال بعد کی.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. کردار سے مراد یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار ہے. یہ لوگ نیک لوگ تھے. انہوں نے لوگ بہت سے لوگ مسلمان کیے ایز اے لٹریچر، مگر لوگ ابھی جانتے سے بھی ہیں کہ غوث پاک، معین الدین چشتی اور بہت سارے جتنے بھی جنید بغدادی رحم اللہ، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ان کو زیادہ تر جانتے، صحاباؤں کو نہیں جانتے. کیونکہ جو علماء اور مشائخ ہیں انہوں نے ان کی پکچر صحابہ کرام سے بھی افضل بنا کے پیش کی گئی ہے کہ یہ اللہ کے ولی، ان کے وسیلے سے مانگو، ان کی نیازیں مانگو. حالانکہ ابو بکر، عمر، عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی کوئی نیازیں نہیں کرتے، ان کی کوئی 11 دیواریں نہیں ہوتی، مگر ان بزرگان دین کو تھی. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سارے مسئلے اس لیے آ رہے ہیں، ہم نے کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا اپنی زبان میں. نہ اس کے اندر آپ کو غوث پاک ملیں گے، نہ کوئی اور ملے گا. اس میں صرف اللہ ملے گا، اس کے رسول ملیں گے، اور آپ کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، وہ سارے طریقے ملیں گے. صحابہ کرام کے طریقے ملیں گے، اور اس میں تیسری کوئی چیز نہیں ملے گی. عوام بھرپور جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے، پستی کا شکار ہے، کیونکہ اسکولنگ سسٹم ایسا ہی ہے، مدرسوں کا بھی اور جو دوسری دنیاوی نالج ہے، دونوں کے اسکولنگ سسٹم بکا. اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کا اسکولنگ سسٹم تباہ کر دو. میں آپ کو اس کی مثال ایسے دوں، ایک فیملی ہے نا، اگر کوئی خاندان ہے، آپ کو اس کی آنے والی نسلوں کو تباہ کرنا ہے تو آپ کیسے تباہ کرو؟ یعنی اس کی آنے والی نسلوں کو آپ کو کمزور کرنا ہے. ایک 100 لوگوں کا خاندان ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ اس کے بڑوں کو غلط چیزیں سکھانے لگ جاؤ گے. اس کے بڑوں کو سکھاؤ. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ اس کے بڑوں کو آپ نے ٹرین کر دیا، اس چیز پہ آمادہ کر دیا کہ چلتے پھرتے ایک دوسرے کے چماڑ مارو. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں سمجھانے کے لیے. تو ان کے جو بچے پیدا ہوں گے، جو نسل آئے گی، وہ دیکھے گی کہ تالیاں مار رہے ہیں، چماڑ مار رہے ہیں، تو بچے بھی وہی کریں گے. ان کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی یہی کریں گے، وہ پھر حد سے آگے بڑھیں گے. تو کیا ہوگا؟ وہ جو سسٹم ہوگا کیسے خراب ہوگا؟ تو سب سے پہلے ان کے بڑوں کو خراب کیا جاتا ہے. اس قوم کے بڑے کون ہوتے ہیں؟ استاد ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، پولیٹیشین ہوتے ہیں، جن کو لوگ جن کے نیچے جتے ہوتے ہیں. پولیٹیشین کے نیچے جتے ہوتے ہیں، علماء کے نیچے جتے ہوتے ہیں، ٹیچرس کے نیچے جتے ہوتے ہیں. وہ ان کو قابو کرتے ہیں، ان کو بیکار کرتے ہیں، ان کو ان میں وائرس ڈالتے ہیں، تو آٹومیٹک ان کے نیچے جتے ہوتے ہیں، تو وہ وائرس سب میں پھیلتا ہے. تو کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اس کا سب سے پہلے تعلیمی نظام تباہ کرا جاتا ہے، جو کہ ہمارا تباہ ہے. یہ اسلامک مدرسوں کا بھی، سیاست کا بھی، اور دنیاوی نالج کا بھی. ان کے استادوں کو تباہ کر دیا، یعنی وہی خاندان کے بڑوں کو خراب کر دیا، تو بچے تو آٹومیٹک تباہ ہوں گے. تو وہ یہی وجہ. تو اب آپ یہ تو ہو گئے رونے، جو ہر بندہ روتے ہوئے آتا ہے، سالوں سے روتے ہوئے آ رہے ہیں سارے رونے کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. بات یہ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، تاکہ جو آپ کے نیچے لوگ ہیں، جو آپ کے نیچے جتے بنے، وہ ٹھیک ہونے لگ جائیں. اور ٹھیک ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. اس کا مطلب یہ، مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ کہ ہر معاملے میں، ہر پل ہمیں جو فیصلہ کرنا ہوگا، جو سوچنا ہوگا، اس کتاب کے مطابق سوچنا ہوگا، اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا. جو پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی بچے کو، ایک انسان جو پروڈکٹ ہے اللہ تعالیٰ نے، جو اس کا یوزر مینول، جو پروٹوکول اس کو دیے ہیں، وہ اس تک خالصتاً اس کے ماں باپ نے اس کو دینے ہوں گے، جو اس میں لکھا ہوا واقعی کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے. یا میں واقعی اس بچے کو ہمیں بتانا ہوگا کہ تمہارے نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، کوئی انسان نہیں ہے. اس کو واقعی اس چیز کا مطلب دینا ہوگا کہ بیٹا یہ سچ ہے. جیسے اس کو اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ سامنے جو بیٹھی ہے میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری خالہ ہے، رشتے پتہ ہوتے ہیں نا، اس کو بچے کو کتنا یقین ہوتا ہے کہ یہی ہے. دوسرے کو اپنی ماں نہیں بولے گا، ماں کو خالہ نہیں بولے گا. جتنا ہے اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے، اس کو اتنا یقین دلانا ہوگا کہ تو اکیلا نہیں ہے، ہر وقت اللہ تیرے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں. اور تو اتنا یقین دلانا ہوگا کہ تمہیں تمہارے نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، تمہیں نقصان اللہ ہی دے گا. بیٹا کوئی انسان نہیں دے سکتا، کوئی رشتے دار، کوئی پھپھو، کوئی فلانا ڈمکانا نہیں دے سکتی تمہیں نقصان. کوئی جادو ٹونا کچھ بھی نقصان نہیں دے گا، اللہ ہی دے گا. نفع بھی دے گا تو اللہ ہی دے گا. تو اس کو یہ واقعی اس یقین، جیسے اس کو یقین ہے کہ اس کی والدہ ہے، خالہ ہے، تو یقین اس کو دلانا ہوگا اس چیز کا. بالکل نہیں، پہلے تو ماں باپ کو سیکھنا پڑے. ماں باپ پہلے آپس میں ایک دوسرے کو ٹرین کریں گے، پھر وہ اولاد ٹرین ہوگی نا. ہاں نہیں، پہلے ماں باپ کو ایک پیٹرن پہ آنا ہوگا، اس کے بعد اولاد. اگر نہیں آ سکتے، ویسے تو امید نہیں ہے، مگر کوئی مسئلہ نہیں. آپ بھی آئے دنیا، آپ کے ماں باپ آئے، اور آپ کے دادا دادی آئے، انہوں نے کیا کرا؟ دنیا میں آئے، کھایا پیا، کمایا، مر گئے. آپ بھی ایسی کرو گے.
मर जाओगे और आपकी औलाद भी मर जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। सही है। अब बात ये है, उस माँ को पहले तो बाप को कन्विंस करना है ना अपनी बात पे। बच्चे को सिखा रही है वो एक अलग मैटर है, मगर जो बाप उसको बता रहा है कि ये ऐसा नहीं करना, और माँ को पता है कि ये जो बाप सिखा रहा है ये गलत है, वाकई उसको पता है, उसके पास रेफरेंस मौजूद है, तो पहले तो वो बाप को गाइड करेगी बच्चे से पहले। बच्चे तो अपने प्रैक्टिस, बच्चा तो वो करेगा जो देखेगा, मगर उसको पहले अपने शौहर को कायल करना होगा ना। तो अपने शौहर से डायलॉग करना होगा, उससे डिबेट करनी होगी, ताकि पहले वो कायल हो। तो यही पहले माँ बाप को आपस में ट्रेन होना पड़ेगा। नहीं, आपको अपनी इज्जत तमाम करनी है ना आपको, यानी अपनी दलाइल आपको सामने रखना है, जाहिर सी बात है। नहीं, और फिर उसके जो सामने से जो उसके दलाइल आएंगे या उसके जो डायलॉग्स आएंगे, आपको उनको रिबडल भी तो करना, उसके जवाब भी तो देना रेफरेंस के तौर पे, कि अगर वो सामने वाले का कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप जो कह रहे हो गलत है, या उसमें और भी ये चीज़ें निकलती हैं, तो उसका आपको जवाब देना है ना। ताकि पहले आप तो कायल हो, यानी आपका जो हस्बैंड है पहले वो तो कायल हो। तो आपको पहले अपने शौहर को खुद को ट्रेन करना, उसके बाद औलाद खुद ही ट्रेन हो जाएगी।